ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ گزشتہ جمعے میں نے اس آیت کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بہت ہی وسیع مطالب پر حاوی آیت ہے اور تھوڑے وقت میں اس کے تمام پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ بھی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج میں بعض اور پہلوؤں سے اس آیت کے مضمون کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ غالباً 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسی آیت پر 1 یا 2 خطبات دیے تھے اور میرا خیال تھا کہ اگر تمام احمدی خاندان اس دعا کو اپنا لیں اور اسے وظیفہ بنا کر ہمیشہ اس سے چمٹے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عظیم الشان پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ تمام گھریلو مسائل جن کو نہ امور عامہ حل کر سکتی ہے نہ قضا حل کرنے میں کامیاب ہو سکی، وہ اسی آیت کی برکت سے سلجھ جائیں گے۔ لیکن چونکہ مسلسل ایسی شکایات پہنچتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جو اس آیت کی دعا کی برکت سے محروم ہیں اور اس دنیا میں ان کے وہ گھر سکینت نہیں بن سکے اور جنت نشان نہیں کہلا سکتے، جبکہ ہم نے تمام دنیا کے گھروں کو سکینت عطا کرنی ہے۔ اور چونکہ اس آیت کا مضمون صرف حاضر ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مستقبل سے اور بہت دور تک مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس آیت کو نہ صرف موجودہ نسلوں کی تربیت میں اور گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے میں ایک گہرا دخل ہے بلکہ آئندہ زمانوں کی نسلوں کو سنبھالنے کا بھی اس آیت کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا حقیقت میں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو اس دعا کی قبولیت کا ایک نشان وہیں اسی دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو جتنا چاہیں یہ دعا کرتے چلے جائیں اس دعا کو قبولیت کا پھل نہیں لگے گا۔ وہ خامند مثلاً جو اپنی بیویوں سے مستقل بد اخلاقی کا سلوک کرتے ہیں اور بد زبانی کا سلوک کرتے ہیں اور نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور گھر میں ان کو لونڈیوں کی طرح تابع فرمان اور کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس کیفیت کو تبدیل نہ کریں تو یہ دعا ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی جب تک ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ بیوی جس کو میں چڑیل سمجھتا ہوں، جس کے ساتھ میں لونڈیوں سے بدتر سلوک کرتا ہوں، اس کی اولاد کے سامنے بے عزتی کرتا ہوں، میں اس بیوی سے تسکین مانگ رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ بس جو شخص واقعتاً دل کے خلوص کے ساتھ اسی بیوی سے تسکین چاہتا ہے جس سے وہ بدسلوکی کر رہا ہے، جب تک اپنی کیفیت میں اور اپنے سلوک میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا اس وقت تک نہ یہ دعا اس کو زیب دیتی ہے نہ اس کے منہ سے نکل سکتی ہے، اور اگر کرے گا بھی تو ایک کھوکھلی اور بے معنی آوازوں کے سوا اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بس وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تنافر کے باوجود، ان سے مزاج کی دوری کے باوجود اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ قصور ان کا ہے یا بیوی کا ہے،
دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور اپنے معاملات کر دیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو سلجھا نہیں سکے. جہاں تک میری کوششوں کا تعلق ہے، ایک اگر مرد ہے تو یہ دعا کرے گا اور عورت ہے تو وہ بھی یہ دعا کرے گی. اگر میری کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو دیکھا جائے تو اب تک تو یہ گھر سدھر نہیں سکا اور ہمارے تعلقات میں اسی طرح تلخیاں چلی آ رہی ہیں. میں خلوص نیت سے یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی صورت ہو، یا اگر جمع کے صیغے کے لحاظ سے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو ہم کے ذریعے اس بحث میں پڑے بغیر کہ مرد دعا کر رہا ہے یا عورت دعا کر رہی ہے، مضمون اسی طرح بغیر کسی رکھنے کے حل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کریں دونوں، یعنی اپنی اپنی جگہ، کہ ہم تو اپنے تعلقات کو سلجھانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ جیسے تو نے ہمیں سکھایا ہم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کریں اور ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں. یہ دعا کرنے سے پہلے مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے، یعنی ایک حصے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ دعا کرنے والے اگر مخلص ہیں تو لازماً وہ اپنے رجحان میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر کے یہ دعا کرتے ہیں اور باقی جو حصہ ہے وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. بس جیسے کہا جاتا ہے کہ آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھے حصے پر تو انسان فتح یاب ہو گیا، ویسی ہی کیفیت اس دعا کی ہے. جب خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو گویا آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھا ملک فتح ہو گیا، اور باقی حصہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑا جائے تو لازماً ایسے مخلص انسانوں کے لیے خدا تعالی حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جن لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہوں یا نہ بھی بگڑے ہوئے ہوں تو ان میں رعونت کا دخل ہو اور دونوں طرف انانیت کا دخل ہو، یا بچپن کی غلط تربیتوں نے ان کو اس بات کا اہل ہی نہ چھوڑا ہو کہ حسن معاشرت کر سکیں، ایسے لوگ یہ دعا نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ دعا نہ کریں ان کے حالات بدل نہیں سکتے. ان تعلقات پر جب نظر پڑتی ہے تو بہت سے ایسے مختلف گوشے ہیں جن میں ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے. میں تمام ان امور کا ذکر تو یہاں نہیں کر سکتا جو مختلف ذرائع سے پہنچتے رہتے ہیں، اور نفسیاتی لحاظ سے ویسے ہی مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہوگا. لیکن بعض باتیں ایسی تکلیف دہ ہیں کہ جن کا واضح طور پر ذکر کرنا ضروری ہے. بعض خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے نہ صرف یہ کہ درشتی سے پیش آتے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ بد نظر سے یعنی بدظنی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا یہ عورت چال چلن کی اچھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ادنا سا بھی قرینہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ اس عورت کے متعلق کوئی ایسی غلط سوچ کو اپنے دل میں جگہ یا دماغ میں جگہ دے سکیں. لیکن اگر واقعتاً ان کو یقین ہے کسی بات کا تو اس کے لیے اسلامی شریعت نے ایک کھلا رستہ رکھا ہوا ہے جسے اختیار کرنا چاہیے. اس رستے کو اختیار کیے بغیر اپنی بیوی کو اس رنگ میں تانے دینا کہ مجھے کیا پتہ کہ یہ اولاد میری ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی مکروہ صورت ہے. اور بعض دفعہ مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوتا ہے کہ بعض ایسے مرد جو اپنے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور دینی کاموں میں بھی کسی حد تک شغف رکھتے ہیں، اگر عہدہ پاس نہ بھی ہو تو جب ان کو کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ آگے آتے ہیں، اور ان چہروں میں سے ہیں جو اپنی اپنی جماعتوں میں معروف ہوتے ہیں. وہ بھی اپنی بیویوں سے لڑائی کے وقت اس قسم کے نہایت ہی مکروہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی خیال نہیں کرتے
کہ ان کے بچے ان باتوں کو سن رہے ہیں، ایسے حال میں یہ دعا وہ کیسے کر سکیں گے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی بیوی کی راہ سے ان کو اولاد کا تقوی نصیب ہونا تھا، اس تقوی کی راہ کو تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ جب یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تقوی کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر بیٹھے، اور پھر ایسی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایسے باپ کا ادب کرے گی اور آئندہ صحیح راہوں پر عمل رستوں پر چلے گی، آئندہ معاشرے کے لیے، آئندہ زمانے کے معاشرے کے لیے خوشخبریاں لے کے آگے بڑھے گی، یہ بالکل ایک عبث توقع ہے۔ اور عملاً یہ لوگ نہ صرف اپنے حال کو تباہ کرتے ہیں بلکہ دور تک مستقبل میں ان کے نفس کی تلخیاں معاشرے میں زہر گھولتی رہتی ہیں۔ بس یہ دعا ایسے لوگوں کو نہ زیب دیتی ہے نہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کریں، لیکن جب تک دعا کے ذریعے مدد نہ مانگیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں، اور اگر تم دعاؤں کے ذریعے مجھ سے مدد نہیں مانگو گے تو فرماتا ہے کہ تمہیں میں اس طرح چھوڑ دوں گا کہ گویا مجھے تمہارے عواقب کی کچھ بھی پرواہ نہیں، کس حال میں تم کس بد انجام کو پہنچو، مجھ سے تمہارا تعلق کٹ گیا۔ اور یہ مضمون اسی دعا کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آخری خدا تعالیٰ کے فرمان کا اس دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یقین کی حد تک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرتی تعلقات اور خاندانی تعلقات دعا کی مدد کے بغیر کسی طرح سدھر نہیں سکتے۔ بہت سے رخنے ہیں انسان کے تعلقات میں جن رخنوں کی بعض دفعہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ رخنے خلا پیدا کر دیتے ہیں تعلقات میں اور تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض دفعہ کل پرزوں میں تعمیر کے وقت بلبلے رہ جاتے ہیں، اور جب غیر معمولی دباؤ میں وہ کل پرزے چلیں تو جہاں جہاں وہ بلبلے رہ جاتے ہیں وہاں سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی تعلقات میں بہت سے رخنے ایسے رہ جاتے ہیں جو تقوی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کمزور مقامات ہمیشہ خطرے کا مقام بنے رہتے ہیں۔ جب بھی کبھی غیر معمولی دباؤ میں انسان آئے اور ابتلا بڑھ جائیں یا مشکلات نازل ہوں تو ایسے وقت میں ان کمزور جگہوں پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر رخنے نمایاں طور پر پھٹ کر انسانی تعلقات کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ مضمون عمومیت کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں تو تفصیل سے جب آپ اپنے تعلقات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی تعلقات کسی دباؤ میں آئیں اس وقت انسان کو اپنی کمزوریوں کو پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں پتہ چلتا۔ بچہ بیمار ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، اور ضرورت کی چیزیں پوری نہ ہو رہی ہوں، بے وقت مہمان آ جائیں، یا غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو، یا ماں باپ ایسے حال میں ہوں کہ مجبوراً ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہو، یہ سارے وہ امور ہیں جو معاشرے پر دباؤ ڈالتے ہیں اور میاں بیوی کے تعلقات پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس سے پہلے بہت ہی اچھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو کلیتاً میری وفادار اور میرے ساتھ تعاون کرنے والی اور میری زندگی کا ساتھی ہے، وہ خاوند جو بیوی کو ایک فرشتہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اگر وہ پہلے دکھائی دے رہا ہو، جب اس قسم کے دباؤ پیدا ہوتے ہیں
تو اس وقت ان دونوں کے اندرونی رخنے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی بلبلیں ہیں جن مقامات سے پھر یہ تعلقات ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ بس انسان کو اپنے اندرونے کا بھی خود پتہ نہیں ہے، اور اپنے رفیق حیات کے اندرونے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ان مقامات پر نظر نہیں ہے جو در حقیقت بعض وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی چاہیں آپ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں، جب تک دعا سے مدد نہیں مانگیں گے آپ کے تعلقات سدھر نہیں سکتے اور آپ خطرات کے مقام سے باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان باتوں پر، اور جب انسانی تعلقات دباؤ میں آتے ہیں تو تقویٰ کام آتا ہے، اس وقت حسن خلق کام نہیں آیا کرتا، کیونکہ اخلاق کی بنیاد بعض دفعہ تقویٰ پر ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایک عام تربیت پر ہوتی ہے، یعنی دنیا میں ایک انسان کو جس قسم کی تربیت میسر آئے اس کی وجہ سے اخلاق پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے، اور بعض قوموں کے جو خدا کے قائل نہیں بھی ہیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اخلاق جو تقویٰ پر مبنی نہ ہوں، جو خدا پر کی ذات پر ایمان پر مبنی نہ ہوں، وہ دباؤ میں آ کر ہمیشہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جایا کرتے ہیں۔ بس ظاہری اخلاق کے لحاظ سے آپ کا گھر چاہے جنت بھی بنا ہوا ہو، اگر ان اخلاق کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے تو ہرگز اس جنت کو بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن اگر تقویٰ پر مبنی ہے تو جتنا زیادہ مشکل پیش آئے اتنا ہی زیادہ انسان کو ایک دوسرے کی خوبیوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت اگر بیوی قربانی کر رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے، اگر مشکل کے وقت خاوند قربانی کر رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے، تو چونکہ یہ تعاون تقویٰ کی بنا پر ہوتا ہے اور معاشرے کے دباؤ کے خلاف ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اندر کے جوہر ایک غیر معمولی جاذبیت کا موجب بن کر ابھرتے ہیں، اور ایسے واقعات کے گزر جانے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں ایک محبت کا عنصر ہی نہیں رہتا، ان میں گہری قدر کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ بس اس دعا کو غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ نیت، یقین پوری صفائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنے ساتھی سے تسکین کی طلب کرنی ہے اور اپنے مولا سے طلب کرنی ہے، میں واقعتاً چاہتا ہوں کہ جیسا بھی میرا زندگی کا ساتھی ہے، اپنی برائیوں سمیت میں نے جب اسے ایک دفعہ قبول کر لیا تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس سے سکینت حاصل کروں۔ میں اپنے خدا سے دعا مانگوں گا یا دعا مانگوں گی کہ تو ہمارے لیے ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے سکینت رکھ دے اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔